آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا آج 13واں پارٹ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس سے ملنے والی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتار کر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں بنیامین کو اور بڑے بھائی کو چھوڑ کر بارگاہ یعقوب علیہ السلام میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بڑے بھائی کے سمجھانے کے مطابق ساری باتیں پیش کی، اور جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تو صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ پھر اس کے بعد صرف بنیامین اور یہودا کا ذکر نہ کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا سا پھر کر کے جب یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ جب دیکھا کہ مصر میں تو بنیامین چھوٹے ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور ادھر ابا جان یوسف ہی کو یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کل اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہانا اور رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اور صبر کے خلاف یہ ہے کہ مخلوق سے شکوہ شکایتیں کرنا۔ خواجہ عبید اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ الفقیر الصابر افضل ام الغنی الشاکر، صبر کرنے والا فقیر افضل ہے یا شکر کرنے والا مالدار؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا بل الفقیر الشاکی، نہ صبر کرنے والا فقیر افضل ہے نہ شکر کرنے والا مالدار، بلکہ جو فقیر بھی ہو اور اللہ ہی سے اپنی فریاد کرے، اس کا شکوہ کرے تو اللہ سے، مخلوق سے نہیں۔ شکوے دو طرح کے ہوتے ہیں، شکوہ الی اللہ اور شکوہ من اللہ۔ اللہ کے سامنے انسان کا شکوہ یہ محمود ہے، یہ اچھا ہے،
اور شکوہ من اللہ، مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ، یہ بہت بری چیز ہے، بلکہ معاذ اللہ کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اپنی آج کل طبیعت ہی ایسی ہو گئی ہے، اور طبیعتیں اتنی بے صبری ہو گئی ہے، ہم اتنے ناز نخرے کے پلے ہوئے بن گئے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے رب کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر مصیبتیں جو آتی ہیں وہ یا تو جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا پھر ہماری آزمائش کے لیے۔ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، فرما دو اے محبوب ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے وہی ہمارا جو ہے مددگار ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ ہم فریاد کریں، شکوہ کریں تو اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم نے تو دعائیں کرنا ہی چھوڑ دی ہے، دعا کر کر کے تھک گئے، مگر دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کا موقع عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے جو بندہ دعا کرے اور قبول نہ بھی ہو تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا کرنے پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور یہاں پر انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس آیت پر میں دو طرح کے وظیفے بھی بتا دیتا ہوں۔ اسی آیت کو وظیفہ بتاتے ہوئے، بعض اوقات ماں باپ کا بیٹا بد کردار ہو کر گھر سے چلا جاتا ہے، یا شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ماں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ماں باپ کی طرف بالکل رجوع ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے ماں باپ بڑے غمگین ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ادھر دعائیں کروائیں، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا۔ ایسی صورتحال میں اگر ماں باپ اس آیت کو پڑھیں کثرت سے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو جیسے اس آیت کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس ماں کو بھی اس کے اپنے بیٹے سے ملا دے گا۔ بعض اوقات خاوند ناراض ہو جاتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، بچیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں، ایسی صورت میں بیویاں پوچھتی ہیں کہ حضرت لوگوں نے میرے خاوند کو غلط فہمی میں ڈال دیا، ساس نے کان بھر دیے، ننند نے شکایت لگا دی اور خاوند مجھ سے دور ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، کبھی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ گویا ایسی کوئی بھی صورتحال جس میں شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، بات نہیں کرتا، ملاقات نہیں کرتا، اور وہ پریشان ہے کہ میں اس کو کیسے مناؤں، تو اس کے لیے یہ آیت بہت ہی بڑا علاج ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورت 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر چند مرتبہ، ہو سکے تو 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ یہ آیت پڑھے، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف، اور دعا کرے اللہ مجھ سے بھی میرا شوہر جدا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کی ملاقات کے صدقے میں مجھے بھی میرے شوہر سے ملا دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوہر کو اس سے راضی کر دے گا اور وہ اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ جو بچیاں خاص طور سے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ بہرکیف وَأَعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی
فریاد جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، میں اپنے غم کو اللہ کی بارگاہ ہی میں سناتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی جانب سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر میں ذرا یہ بتا دوں کہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے تھے اور یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ یہ حضرات جانتے تھے کہ ہاں، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ والد صاحب کے کیا حالات ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب بندوں کو ان ساری باتوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم انبیاء کرام کو معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھیں اور ان کے حالات کو اپنے اوپر قیاس کریں۔ یہی جو ہے گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، اے صدیق تم مجھے جانتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک پاکیزہ صورت اور پاکیزہ خوشبو والا دیکھتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، میں رب العالمین کا جو ہے بھیجا ہوا اور روح الامین ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں قید خانے میں کیسے آئے؟ یہ تو جو ہے بظاہر آپ نے فرمایا مجرموں کی جگہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے یوسف تمہیں معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی پاکیزگی کی وجہ سے گھروں کو پاک کرتا ہے، اور وہ زمین جس میں انبیاء کرام علیہ السلام داخل ہوتے ہیں وہ تمام زمینوں سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وجہ سے قید خانہ اور اس کے ارد گرد کو جو ہے اللہ نے پاک فرما دیا ہے، اور اس سے پاکیزہ لوگوں میں سے پاکیزہ ترین اور اسے نیک چیدہ لوگوں کی اولاد آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا نام صدیقین کی فہرست میں کیسے آیا؟ اور اے جبریل تم نے جو ہے مجھے مخلصین اور ظاہرین میں اور طاہرین میں کیسے شمار کیا، حالانکہ میں تو قید خانے میں ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو فتنے میں مبتلا نہیں کیا تھا، اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی میں اپنے مالکن کی اطاعت نہیں کی تھی، بلکہ اپنے رب عز و جل کی جو ہے فرما برداری کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدیقین میں آپ کا نام رکھا اور آپ کو مخلصین میں شمار کیا، اور آپ کے نیک آبا و اجداد کے ساتھ جو ہے آپ کا بھی شمار ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے روح الامین کیا آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے علم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر جمیل عطا فرمایا اور آپ کے غم کے ساتھ آزمایا ہے، حالانکہ وہ ضبط کیے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، ان کے غم کا اندازہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، جتنا ان عورتوں کو غم ہوتا ہے جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جتنا کہ ایک ماں کے اگر 70 بیٹے ہوں، 70 بیٹے، اور وہ فوت ہو جائیں اور اس کو جو غم ہو، اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اتنا غم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، پھر ان کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، 100 شہیدوں کے برابر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری ملاقات ان سے ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر، فرمایا، اگر میں انہیں دیکھ لوں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ روایت تفسیر معالم التنزیل میں بیان کی گئی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خبر تھی، اور اللہ کی عطا سے یعقوب علیہ السلام کو بھی خبر تھی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا،
اے فرشتے مجھے بتاؤ جس کی خوشبو بڑی پیاری اور صورت بڑی جو ہے نرالی اور دل ربا ہے، کیا تم نے ان کی بھی روح قبض کی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا نہیں، میں نے یوسف علیہ السلام کی روح ابھی تک قبض نہیں کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو قرار مل گیا اور آپ نے فرمایا کہ ضرور ان سے ملاقات ہوگی، اور یہ بھی کہ ابھی وہ خواب کی تعبیر باقی تھی۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر اب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک دن بلایا اور فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ سوچئے یہاں تذکرہ کس کا فرما رہے ہیں؟ بھائی آ کے خبر دے رہے ہیں کہ بنیامین کو عزیز مصر نے روک لیا ہے، اور ان پر جو ہے چوری کی بات ثابت ہوئی، اور بڑے بھائی وہاں رک گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹو یوسف کو ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں تھوڑا تجسس اور تحسس میں فرق بتاؤں۔ قرآن میں آیا ولا تجسسوا، تجسس اور تحسس میں فرق یہ ہے، کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو تلاش کرنے کو تجسس کہتے ہیں، جس کو قرآن میں فرمایا ولا تجسسوا، کسی کا عیب نہ تلاش کرو۔ اور تحسس کسی معاملے کی چھان بین کو اور کسی معاملے کے جو ہے تہ تک پہنچنے کو تحسس کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اور وہاں جا کر کے پھر سے معاملے کی چھان بین کرو، تمہیں یوسف بھی وہیں مل جائیں گے۔ تو بھائی سب کہنے لگے ابا جان یوسف کو تو جو ہے کب سے بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، بھلا وہ وہاں کہاں سے ملیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ۔ قرآن میں ہے جب بھائیوں نے تعجب کا اظہار کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے کافی لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ اتنی پونجی نہیں اور کچھ نہیں، کیا کریں؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہیں جو ہے سلام کہنا ہو، جو کچھ بھی ہو وہی پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب بھائی جو ہے وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ قرآن میں ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب یوسف کے پاس پہنچے، اب کی مرتبہ آپ کے بھائی جو آئے تھے ان کے کچھ حالات، ان کے کپڑوں کے، شکل و صورت کے، چونکہ دکار نے، قحط نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، تو ان کے حالات کچھ جو ہے تنگ دستی کو ظاہر کرتے تھے۔ تو ان کی غربت، ان کی تنگ دستی اور ان کی جو ہے وہ صورتیں، کپڑوں کے حالات، یہ سب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ کیا کہا کہ وجئنا ببضاعة مزجاة، ہم حقیر سا سرمایہ یعنی تھوڑی سی پونجی، کھوٹے سکے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مالک ابن زعر الخزاعی جس نے ان بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اس کے بدلے جو 20 درہم دیے تھے، وہی درہم پرانے پڑے ہوئے تھے، وہی لے کر کے آئے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور کہا کہ
آپ ہمیں پورا پورا ناپ دیجئے، وتصدق علینا، ہمیں یقین ہے کہ اتنی پونجی کے بدلے میں اتنا بھاری غلہ نہیں آ سکتا، مگر وتصدق علینا، آپ ہم پر صدقہ ہی فرما دیں، کچھ خیرات ہی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کے یہ حالات دیکھے تو اب آپ کو خیال آیا، اور پھر جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، خاص کر کے کہا کہ وتصدق علینا، آپ خیرات کر دیجئے، تو اب دل ہی دل میں خیال آیا اور ادھر رب کا حکم آیا، اے یوسف اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے اوپر ظاہر کر دیں۔ تو اب عزیز مصر جو ان کے سامنے ہیں، حقیقت میں جو یوسف علیہ السلام ہیں، انہوں نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اتنا سننا تھا کہ بہت پیچھے چلے گئے بھائی، کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں عزیز مصر کو یوسف کے بارے میں کس نے بتایا، اور وہ کیسے جانتے ہیں، اور وہ کیا کیا معاملات، اور پھر ابھی وہ افسوس بھی کہ ہم نے جو ہے اچھا نہیں کیا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی وہ محبت، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 2-4 دن کا معاملہ پھر ویسے ہی معاملہ ہو جائے گا، مگر ادھر برسوں تک یعقوب علیہ السلام، ایک روایت میں 30 سال تک، ایک روایت میں 40 سال، 80 سال تک کی روایتیں ہیں، جو بھی ہو ہم یہ سمجھیں کہ کئی سال تک یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، اور پھر اس میں آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، بھائیوں کو اس کا احساس ہوا، اور وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس محبت کا معاملہ 3-4 دن کے لیے ہوگا، پھر یعقوب علیہ السلام بھول جائیں گے اور پھر ساری محبت ہماری طرف ہو جائے گی، مگر ادھر اللہ اکبر، ایک نبی دوسرے نبی سے وہ محبت فرماتے ہیں، برسوں ہو جاتے ہیں مگر تذکرے باقی ہیں، وہی یادیں باقی ہیں، وہی محبت کا انداز باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے کیسا ہی خوبصورت اور کمانے والا بیٹا ہو، مگر اللہ نہ کرے اگر جو ہے اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا وہ جو ہے قتل ہو جائے یا انتقال کر جائے، تو 6 مہینہ 1 سال پھر دھیرے دھیرے دنیا اسے بھول جاتی ہے، ماں باپ بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، اب کبھی کبھی جو ہے برسی میں یاد ہو گیا، مگر ادھر تو مسلسل روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہے۔ یہ سارے پیچھے کی طرف وہ جو ہے گھوم گئے، اور یوسف علیہ السلام کے اتنے فرمانے پر کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جب تم نادان تھے، تو اب انہیں اندازہ ہوا، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج مبارک اتارا، اور آپ کے سر پر جو ایک تیل تھا، جو باپ دادا کی ایک نشانی تھی، جو خاندانی ایک نشانی تھی، جب اس پر نظر پڑی، اب وہ بچپن کی صورت ابھی تازہ ہو گئی، تذکرے کے ساتھ ساتھ صورت بھی تازہ ہوئی، تو اچانک بھائیوں کو خیال ہوا، ارے جس کو ہم عزیز مصر سمجھتے تھے، ہاں ہاں، جن کے سامنے نہیں اللہ جانے ہم نے کیا کیا باتیں کی، ارے یہ تو وہی یوسف ہے، تو کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضيع اجر المحسنین۔ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ اندازہ لگائیں آج وہ راز کھل رہا ہے، اور بھائیوں کی بھی حالت کیا ہوئی ہوگی، کتنے پیچھے وہ چلے گئے ہوں گے، اور ادھر یوسف علیہ السلام کی بردباری، ادھر اللہ کی عطا سے یوسف علیہ السلام کے لیے صفت حلم، وہ برداشت کی قوت،
فرما رہے ہیں ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور اس کے بعد اتراتے نہیں ہیں. غور سے سنیے گا، انہ من یتقی ویصبر، کہا من اللہ علینا، اللہ نے احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ کنویں سے، قافلے میں، اور یہاں بیڑیوں میں، پھر اس کے بعد جو ہے تاج کے ساتھ مصر میں، پھر جو ہے عزت کے ساتھ عزیز مصر کے محل میں، پھر اس کے بعد آزمائش، اور پھر اس کے بعد قید خانے میں، اور پھر اس کے بعد تخت مصر پر، اور آج بھائیوں کے سامنے. اللہ اکبر. مگر اندازہ لگائیں، اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ایسی کوئی بات نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے تم نے کیا سوچا تھا، آج تم کیسے ہو، آج غلاموں کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو. نہیں نہیں، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ ایک جنرل جو ہے قانون قدرت کو بیان فرمایا اللہ نے تو ہم پر احسان فرمایا، مگر سن لو اللہ کا احسان یہ عام ہے ہر ایک کے لیے. انہ من یتقی ویصبر، جو بھی جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، جو بھی صبر کرتا ہے، جو بھی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس پر احسان فرماتا ہے. بھائی سب بولنے لگے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. انہوں نے کہا، بھائیوں نے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، اور بے شک ہم خطا کار تھے. کتنے جرموں کی طرف ان کا ذہن گیا ہوگا، دل کانپ رہے ہوں گے. مگر یوسف علیہ السلام قربان جائیے فرماتے ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ملامت نہیں، یعنی آج کے دن پچھلی باتوں کو دہرانا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، سمادھان، صلح، کمپرومائز، اس کی یہ بنیاد ہے جو آج ہم اس کو نہ اپناتے ہوئے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. آج سمادھان، صلح، صفائی میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری عادت جو بنی ہے، نہیں اس کو سنانا تو پڑے گا بھائی، نہیں اس کو سب بتانا پڑے گا، اس کو کیسے خبر پڑے کہ حق پر کون ہے، اس کو کیسے خبر پڑے کہ اس کی غلطیاں کیا ہے. ہم سب اسے جو ہے سنائیں گے تو صحیح. کوئی سناتا ہے تو کوئی لکھ کے 5 جو ہے پیج دیتا ہے، تمہاری یہ غلطیاں تھی، یہ تھا، وہ تھا. ارے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ طلاق ہے، اور اسی عدت کے دوران یا تو اچھی طریقے سے روک لو، واپس بلا لو، اور اگر تم چاہتے ہو نہیں زندگی ایک ساتھ نہیں گزر سکے گی تو تسریح باحسان، چھوڑو تو بھی بھلائی کر کے چھوڑو. دنیا بھر کی برائی کی لسٹ دے کر کے مت چھوڑو. غلطیاں سب کی ہوتی ہیں، خامیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں. یہ انبیاء پاک ہیں، اللہ اولیاء کو محفوظ فرماتا ہے، مگر جو ہے عام آدمی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. مگر اس میں اگر ہم کمپرومائز کے لیے بیٹھے ہیں، سمادھان کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کی یہی صورت ہے جو یہاں فرمایا گیا، لا تثریب علیکم اليوم. اور ہاں، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کفار مکہ کے سامنے بھی فرمائی تھی. اندازہ لگائیں، ذرا سوچئے، کفار مکہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے کون سے پہاڑ نہیں ڈھائے تھے. ظلم کی کون سی ایسی صورت تھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آزمائی ہو. راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، سجدے میں ہیں، اپنے رب کو یاد فرما رہے ہیں، اور اونٹ کی اوجڑی آقا کریم کے پشت مبارک پر ڈالی جاتی ہے. ہاں انہوں نے اس رحمت للعالمین، اس بشیر و نذیر
ताहा व यासीन और गैबदान नबी और बेमिसल व मिसाल नबी अफजलुल बशर, और ख़ास करके जो है तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा अफजल व आला नबी को उन्होंने साहिर, जादूगर, काहिन, नजूमी, शायर, मजनू तक कहा। एक से एक इल्ज़ाम और तोहमत लगाए, और उसी नबी के चहीते जो है चचा सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी दुआ से, जिनके वसीले से आज भी दुआएं कबूल होती है और बारगाह रिसालत में हाज़िरी नसीब होती है, उस चहीते चचा के कलेजे को चबाया गया और उन्हें दर्दनाक अंदाज से शहीद किया गया। और फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की प्लानिंग की गई। हुजूर ने हिजरत फरमाई, निकलने के टाइम 2 थे, और फिर जंग बद्र में 313 हैं, उहद में 700 हैं, खंदक में 3000 हैं, वो भी मदीने शरीफ के अंदर, और सुलह हुदैबिया के मौके पर 1400 या 1500 हैं, सन हिजरी 7 में उम्रे क़ज़ा के मौके पर 1500 या 1600 हैं, और सन हिजरी 8 में हुजूर 10,000 सहाबा को लेकर फ़ातिह मक्का की हैसियत से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मगर रिवायत में है सीना अकड़ा हुआ नहीं है, इतराते नहीं है, अपनी उठनी कुस्वा पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झुके झुके जा रहे हैं, सजदे शुक्र बजा ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये कौन है कुफ़ार मक्का, कौन है मुशरिकीन मक्का, जिन्होंने 2 साल पहले फतेह मक्का से 2 साल पहले सन हिजरी 6 में काबे को काबे में नहीं आने दिया, उम्रा नहीं करने दिया। हुजूर एहराम से हैं, सहाबा एहराम से हैं, कई दिन हुदैबिया के मौके पर क़याम करने के बाद वहीं से एहराम से फारिग होकर के वापस चले गए। मगर ज़्यादा साल नहीं, 2 साल के बाद हुजूर फातिह मक्का की हैसियत से आ रहे हैं। क्या शान थी, इधर मक्के वालों ने मक्के में नहीं आने दिया है, और इधर रब तबारक व तआला महबूब पर आयत नाजिल फरमाता, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, महबूब हमने आपको रोशन हो खुली फतह अता फरमाई है। ज़ाहिरी आंख देख रही है कि मक्के में नहीं जा पा रहे हैं, उम्रा नहीं कर पा रहे हैं। आहा, वो कुदरत वाला परवरदिगार फरमाता है, महबूब हमने आपको खुली फतह अता फरमाई है। वो खुली फतह 2 साल के बाद तारीख़ बताती है, अल्लाहु अकबर, कि हुजूर फातिह मक्का की हैसियत से मक्का शरीफ में तशरीफ़ ले गए। मक्का वाले काँप रहे हैं, और रहमतुल आलमीन का इरशाद जारी होता है, जो काबे में आ जाए उसके लिए अमान है। अबू सुफियान कहते हैं काबे में कितने आएंगे, कहा जो अबू सुफियान के घर में आ जाए उसके लिए अमान है, जो उम्मे हानी के घर में चले जाएं उसके लिए अमान है। मगर फिर भी कितने लोग आ सकेंगे, कहा जो लोग अपने घर में बंद हो जाएं उसके लिए भी अमान है। अल्लाहु अकबर। काबे के काबा आए, काबे में तवाफ़ किया, ऊँटनी मुबारक से कदम मुबारक नीचे रखने के लिए उतरने लगे कि सहाबाए किराम ने आपके कदम मुबारक को अपनी हथेलियों में लिया, काबे से टेक लगा कर बैठे। काबा शरीफ कुफ़ार मक्का से भरा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, अंदर से दिल कांप रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया, फमा तज़ुन्नुनी, मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। क्या कहा था उन्होंने, अंतल करीम व इब्नुल करीम, अरे आप तो करीम हैं, करीम बाप के बेटे हैं, अरे आपका तो घराना ही सखी है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने उस वक्त फरमाया था, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये भी पीछे की तरफ चले गए, ये भी सोचने लगे हम कौन हैं, हमने क्या क्या किया था, किस तरीके से इन्हें सताया था, किस तरीके से उनके प्यारे चचा के कलेजे को चबाया था, और क्या क्या जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए थे।
بس وہ سوچ رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کہ آقا کریم نے، غائب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ آج کے دن پچھلی باتوں کو دہرانا بھی نہیں ہے۔ اتنا فرمانا تھا، اللہ اکبر، کہ کفار مکہ کی زبان پہ، اکثر کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، قسم خدا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ آج اقتدار جسے ملتا ہے، پتہ نہیں اپنی اقتدار پر آنے کے بعد وہ ایک ایک جو ہے دشمنوں کو چن چن کر کے اور ان پر ایک سے ایک الزامات لگا کر کے انہیں جیل کے حوالے کرتے ہیں، انہیں سزائیں سناتے ہیں، مگر وہ نبی ہے، وہ نبی ہے کہ جو فرما رہے ہیں آج کے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن پرانی باتوں کو سوچنا تک نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، سب کو معافی عام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی معافی کا نتیجہ کہ اب جون در جون کفار جو ہے حضور کے دامن رحمت میں آ رہے ہیں۔ 15 لوگ ایسے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور نے ان کا نام دے کر کے فرمایا تھا یہ لوگ جہاں ملے انہیں قتل کیا جائے، جن میں نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی ہے، جن میں نام وحشی بن حرب کا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جس میں نام صفوان بن امیہ کا بھی ہے جو امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، اور بھی کئی نام ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ 2-4 کو چھوڑ کر اور جتنے بھی بڑے بڑے مجرم تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح الدم فرمایا تھا، یعنی انہیں قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ انہیں بھی حضور نے امان دے دی، حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میں اس میں سے صرف ایک صفوان بن امیہ کی بات کروں۔ یہ صفوان بن امیہ ہیں، سن ہجری 6 ہے غالباً، خندق کے بعد حضرت خالد بن ولید صفوان بن امیہ کے گہرے دوست تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے کے سارے حالات دیکھیں، جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں اللہ کی مدد جو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ دیکھی، وہ بڑے ہونہار تھے، بڑے جنگجو کے ہونے کے ساتھ ساتھ، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فراست بھی رکھتے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے کم اور لوگ جو ہے ان کے دامن میں آتے ہی جا رہے ہیں اور پھر انہیں فتح ہی فتح ملتی جا رہی ہے، ضرور وہ حق پر ہیں، چلو مدینے چلا جائے، چلو ان کی بارگاہ میں جا کر دامن رحمت میں جگہ لی جائے۔ سوچا مکے سے مدینے جاؤں، اکیلے جاؤں، ساتھ میں کوئی دوست ہو تو اچھا ہے۔ صفوان بن امیہ کے پاس آئے، کہا صفوان مدینے چلو گے؟ کہا خالد مدینے اور تم؟ کہا ہاں میرا دل کرتا ہے ان کے پاس چلا جاؤں۔ کہا خالد جاؤ جاؤ۔ کہا صفوان سوچا تھا تم میرے دوست ہو، چلے میرے ساتھ چلو۔ کہا نہیں، میں کبھی بھی ان کے دامن میں نہیں آ سکتا۔ کہا صفوان خالی ایسے ہی چلو، راستے میں ساتھ دینے کے لیے۔ کہا نہیں 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 خالد، اگر تم سنو کہ پوری دنیا اپنا مذہب چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئی ہے اور ایک باقی رہ گیا ہے تو یقین کر لینا کہ وہ صفوان ہی ہوگا۔ ہاں اتنی ضد، اتنی ضد۔ یہ وہی صفوان ہے جنہوں نے اپنے چچا کے جو ہے بیٹے عمرو بن وہب کو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ ہاں یہ وہی صفوان ہے
جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی تلوار اٹھائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباح الدم قرار دیا، تو وہ وہاں سے بھاگے۔ انہوں نے سوچا جدہ پہنچ کر سمندر کے راستے سے یمن چلا جاؤں، اس نیت سے وہ جدہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہی عمیر بن وہب جو ہے وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے، وہ آپ کے خوف سے بھاگ رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے یا یمن چلا جائے، آپ یا رسول اللہ اسے امان دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اے عمیر، اسے بھی امان ہے۔ ادھر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدہ پہنچے، دیکھا جو ہے صفوان کشتی میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، کہا اے صفوان رک جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی ہے۔ عمیر جب چلنے لگے تھے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بھی تو عطا فرمائیں کہ صفوان کو یقین ہو جائے کہ آپ نے امان دی ہے۔ تو حضور نے وہ اپنا امامہ جو مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت اپنے سر مبارک پہ سجایا تھا وہ نشانی کے طور پر عطا فرمایا۔ تو اللہ اکبر، عمیر پہنچے اور وہ امامہ لے کر کے ان کے پاس گئے، کہا اے صفوان اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی بجائے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور دیکھو یہ امان ہے جو میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تم چلے جاؤ۔ حضرت عمیر نے کہا وہ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ حلیم اور سب سے اچھے ہیں۔ حضرت عمیر نے صفوان کو حضور کی وہ نشانی بھی بتائی، وہ تیار ہو گئے، لے کر کے آئے۔ صفوان نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اس کا کہنا ہے، حضرت عمیر کی طرف، یہ میرے چچا زاد کا اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ صفوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو صفوان نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دیجیے۔ آقا نے فرمایا صفوان 2 مہینے کی نہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا، صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، کہا صفوان سے لے لو۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، کہا صفوان سے لے لو۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس تیر کمان کم ہے، کہا صفوان سے لے لو۔ صفوان کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، سب کچھ مجھ سے دلا کر کے کیا مجھے نہرتا کرنا چھوڑتے ہو؟ کہا اے صفوان اللہ تعالیٰ تمہیں خوب دے گا۔ اب صفوان ساتھ میں ہیں۔ ادھر حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی اور بے شمار مال غنیمت آیا۔ صفوان حضور کے قریب ہیں، دیکھ رہے ہیں، اخلاق دیکھ رہے ہیں، کردار دیکھ رہے ہیں، حضور کی سخاوت دیکھ رہے ہیں، عطا و بخشش دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ حضور کا قرب ہے، حضور کا قرب ہے، سبحان اللہ۔ اب صفوان نے دیکھا جنگ حنین میں ایک پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے، وہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا صفوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اتنی زیادہ بکریاں آپ کو مال غنیمت میں ملی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صفوان تمہیں چاہیے؟ کہا کون دے گا؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوں گا، اور ساری بکریاں دے دی۔ تب صفوان نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب جو ہے اب مجھے انتظار نہیں کرنا ہے، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے۔ یقین ہو گیا کہ جو ہے کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ اتنی سخاوت نہیں کر سکتا، یہ نبی ہی کی شان ہے، یہ عطا و بخشش نبی ہی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت صفوان اسلام لے آتے ہیں، ذرا پیچھے کی طرف آئیے،
کہ وہی صفوان ہے جو کہہ رہے تھے حضرت خالد سے، خالد اگر تم ایسا سنو کہ پوری دنیا اسلام لے آئی ہے اور ایک نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو میرے تعلق سے سمجھنا، مگر حضور کی اخلاق سے، حضور کی عطا و بخشش سے کیسے جو ہے وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جو مہلت مانگی تھی اس مہلت تک بھی نہیں پہنچے اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو مسلمانوں، محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے دل کو نرم بنائیں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل یہاں سے آگے بیان ہوگا کہ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام کے حالات معلوم کیے۔ آئندہ